حقیقت ہے کہ جس شعر کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ علم ہوا کہ لکھنؤ کی سرزمین پر وہ پہلی مرتبہ کسی مشاعرے میں تشریف لائے ہیں. میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے اور تمام میرے جو یہاں اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، سینئر بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی بڑی حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ یہ شاعر اس سے پہلے کبھی لکھنؤ کے کسی مشاعرے میں شریک نہیں ہوا. میں تعارف کے طور پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان شاعر ہیں پورے ہندوستان میں، ان میں کچھ ایسے منتخب شاعر ہیں جنہوں نے اپنے شعور کی پختگی کے ثبوت اتنی خوبصورتی سے فراہم کیے ہیں کہ ان کی شاعری مشاعروں کے وقار میں اضافے کا سبب بنی ہے. مشاعرہ جو آج کل کے تفریح کا سامان ہے، اس سے ہٹ کر مشاعرے کے وقار کو بلند کرنے میں جو نوجوان بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں ایک نام جناب عزم شاکری کا ہے، جو ایٹا سے ہمارے مہمان کے طور پر پہلی مرتبہ تک لکھنؤ کے سامعین سے روبرو ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شاعر کا تالیوں سے استقبال کیجیے اور اس کے بعد جی کھول کر ان کو سماعت کیجیے گا. میں نے خاص طور پر صدر محترم کی تواضع کے لیے اس شاعر کو پیش کیا. چار دوسرے پہلے ملاحظہ فرما لیں اور دوستوں اس درخواست کے ساتھ، اب تک ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تو پہلی بار آیا ہوں لکھنؤ میں، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے مشاعرہ اب تک بن ہی نہیں پایا. ملاحظہ فرمائے گا چار دوسرے پیش کریں. مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، یتیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے، ہمیں نے لاج رکھی ہے اصولوں کی یہاں، ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے، شکم پر باندھ کر مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، یتیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے، ہمیں نے لاج رکھی ہے اصولوں کی یہاں، ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے، شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے. یہ چار مصرے اور سماعت فرما لیں، اس کے بعد کیا کریں بھائی. اندھیروں میں مجھے روشن سہاروں سے بلاتا ہے، سنیے گا، اندھیروں میں مجھے روشن سہاروں سے بلاتا ہے، کوئی پتجھڑ کے موسم میں بہاروں سے بلاتا ہے، کوئی پتجھڑ کے موسم میں بہاروں سے بلاتا ہے، میری تشنہ لگی کا اس کو اندازہ نہیں شاید، سمندر آج بھی مجھ کو اشاروں سے بلاتا ہے، سمندر آج بھی سے بلاتا ہے، سمندر آج بھی مجھ کو اشاروں سے بلاتا ہے. مطلب ایک مطلب ایک شعر اور سماعت فرما لیتے ہیں. امیروں کے بدن کمرے کی ایسی کاٹ لیتی ہے، امیروں کے بدن کمرے کی ایسی کاٹ لیتی ہے، غریبی ایک ہی چادر میں سردی کاٹ لیتی ہے، غریبی ایک ہی چادر میں سردی کاٹ لیتی ہے. شکریہ. امیروں کے بدن کمرے کی ایسی
کاٹ لیتی ہے، غریبی ایک ہی چادر میں سردی کاٹ لیتی ہے. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. عجب انداز سے گھر سے نکلتا ہے وہ شہزادہ. داچا ہوں. عجب انداز سے گھر سے نکلتا ہے وہ شہزادہ، جو لڑکی دیکھتی ہے اپنی انگلی کاٹ لیتی کیا اچھا ہے بھائی، کیا تنظیم. واہ واہ واہ. امیروں کے بدن کمرے کی ایسی کاٹ لیتی ہے، غریبی ایک ہی چادر میں سردی کاٹ لیتی ہے. عجب انداز سے گھر سے نکلتا ہے وہ شہزادہ، جو لڑکی دیکھتی ہے اپنی انگلی کاٹ لیتی ہے. شکریہ بہت. میں ایک غزل پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے گا دوستو ایک غزل کی چلچے. آنسوؤں سے سنیے گا دوستو غزل. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، زندگی بھر زندگی کا حق ادا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. دوستو یہ شعر سنیے گا. لکھنؤ میں شعر پیش کر رہا ہوں. دوستو یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں جب میر نے شعر پڑھا تو میر کو شعر سے پہچان لیا گیا کہ یہ آپ میر ہیں. ملاحظہ فرمائے گا. میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے گا. شعر کی حفاظت کی جاتی ہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر، ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر، ہم نماز عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے رہے. ایک پیش کر رہا ہوں. ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر، ہم نماز عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. انشاءاللہ اس شعر پر بھی کوئی خاموش نہیں رہے گا. آنسوؤں سے تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن، تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن، رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے. بہت اچھے بھائی. واہ واہ. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن، رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، آنسوؤں سے. اور دوستو یہ شعر ملاحظہ فرمائے گا. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے محبت میں، ہم کسی کو رخصت کرتے وقت رو بھی نہیں پاتے، یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. ملاحظہ فرمائے گا. چھوڑا آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. سنیے گا زبان کا شعر. وقت رخصت بت بنے ہم
ایک کونے میں کھڑے. سنیں وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ. جناب عظم شاکری، جواب نہیں آپ کی شاعری کا بھی اور آپ کی شخصیت کا بھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. کیا بات ہے. ہاں دیکھیے، یہ کنوینر جب متاثر ہوتا ہے تو شاعر کا فائدہ بھی ضرور ہوتا ہے. وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. دوستو اس ڈائز پر غزل کی بہت ذمہ دار شخصیت محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب تشریف فرما ہے. میرے محسن ملک زادہ منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے. ساحر خیامی صاحب. میں یہ شعر ان بزرگوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ان کے قدموں میں ملاحظہ فرمائے گا، میں شعر پیش کر رہا ہوں. آنسوؤں سے دل کے زخموں، سنیے گا شعر. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں. پاؤں والے راستوں پر تبصرہ کرتے رہے. ہرا کرتے رہے. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں. پاؤں والے راستوں پر تبصرہ کرتے رہے آنسوؤں سے. اور آخری شعر. دستکیں دیتی رہی خوشیاں مسلسل اور ہم. دستکیں دیتی رہی خوشیاں مسلسل اور ہم. بند کمرے میں غموں سے مشورہ کرتے رہے. دستکیں دیتی رہی خوشیاں مسلسل اور ہم. بند کمرے میں غموں سے مشورہ کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں. اور مقطع کا شعر. آنسوؤں سے شب کی بے چینی کا عالم عزم ہم سے پوچھئے. شب کی بے چینی کا عالم عزم ہم سے پوچھئے. شمع دل بجھتی رہی ہم رت جگا کرتے رہے. جناب جا نہیں رہے، صرف جا کے دیکھ رہے ہیں. دوستوں آپ رکھیں وہ ابھی جائیں گے نہیں. اب وہ آئے ملاحظہ فرما لیجیے. میں ایک مطلع ایک شعر پیش کر رہا ہوں. ملائے اوپر مطلع کی جستجو بھی ہے. سنیے گا. اس سے ملنے ٹھیک ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. سنیے گا ایک مطلع شعر. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. اور وہ میرے روبرو بھی ہے. اور وہ میرے روبرو بھی ہے. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. اور دوستو انشاءاللہ اس شعر پر کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا جس کے سینے میں دل ہے. سماعت فرمائے گا.
اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے, ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے, پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے, تو بھی ہے. بہت اچھے. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے, پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے, پھر خیال آیا دل میں. ہمارے دل سے جب وہ شعر تین پودے بہت سنجیدہ ہے وہ 3 شعر پودے سناؤ. لکھنؤ غزل کے لیے صاحب حکم ہے اور یہ سماعت فرما لیں. بہت سنجیدہ غزل ہے, سماعت فرما لیجیے. ہاں جناب. ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں, ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں, ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں. یہ غم بھی کیا شرارت کر رہے ہیں, یہ غم بھی کیا شرارت کر رہے ہیں. شعر سنیے گا. ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں. سماعت فرمائے میرے بزرگ بھی. پرانے پیڑ اندھی بارشوں سے, سنیے گا دوستو یہ شعر. پرانے پیڑ اندھی بارشوں سے پرندوں کی حفاظت کر رہے ہیں, پرندوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور آخری شعر جس کے لیے غزل کہی گئی, پرندوں کی حفاظت کر رہے ہیں. سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں. دوستو آخر تک سماعت فرمائیں. سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں, میرے آنسو امامت کر رہے ہیں. جناب ارم شاکری سے ہم سب لوگ سننا چاہتے ہیں. دوستو کیا کروں, میں ارم شاکری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. یہ لوگ بڑی محبت سے آواز دے رہے ہیں. یہ زندہ دلانے لکھنؤ ہے اور لکھنؤ میں آپ کی یہ پہلی انٹری ہے, تو جب پہلا استقبال اتنا شاندار آپ کا ہو رہا ہے لکھنؤ کی سرزمین پر, تو آپ اس پر فخر کریں. اور دوستوں ان کی تالیوں سے دوبارہ استقبال ہوا آپ کا. ہو گیا کہاں بول رہا ہے, ملاحظہ فرمائے گا آپ. ارے واہ واہ واہ. یہ جاوید صاحب آج ثواب کمانے پہ لگے ہوئے ہیں شام سے ہی. دوستوں سنیے گا دوستو. تمہارا کیا ہے تم تو خیر مخملوں پہ سو گئے. دیکھیے دوستو خاموش نہ ہو جائیں آپ. ہاں تھوڑا سا ہے, میری ہمت بڑھا ہے. تمہارا کیا ہے تم تو خیر مخملوں پہ سو گئے. تمہارا کیا ہے تم تو خیر مخملوں پہ سو گئے. تھکن بچھا بچھا کے لوگ کنکروں پہ سو گئے. تھکن بچھا بچھا کے لوگ کنکروں پہ سو گئے. تمہارا کیا ہے تم تو خیر مخملوں پہ سو گئے. یہ شعر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں, اپنی رات ادھر ادھر بسر کرتے ہیں, ان کے بچے انتظار کرتے ہیں, سو جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائے گا یہ شعر, سماعت فرمائے گا. تھکن بچھا بچھا کے لوگ کنکروں پہ سو گئے. ادھر ادھر کی گفتگو میں میری رات کٹ گئی. ادھر ادھر کی گفتگو میں میری رات کٹ گئی. مگر میرے چراغ گھر کی چوکھٹوں پہ سو گئے. مگر میرے چراغ گھر کی چوکھٹوں پہ
सो गए, मगर मेरे चिराग घर की चौखटों पे सो गए। और दोस्तों ये सच्चा शेर, यहाँ लखनऊ में पढ़ने का ये शेर मुलाहाजा फरमाइएगा। जो आए मगर मेरे चिराग घर की चौखटों पे सो गए, मेरी इबादतों का लुत्फ मसलकों में बट गया, मेरी इबादतों का लुत्फ मसलकों में बट गया। जो मुस्तनद इमाम थे वो मिंबरों पे सो गए, जो मुस्तनद इमाम थे वो मिंबरों पे सो गए। थकन बिछा बिछा के लोग मेरी इबादतों का लुत्फ मसलकों में बट गया, मेरी इबादतों का लुत्फ मसलकों में बट गया। जो मुस्तनद इमाम थे वो मिंबरों पे सो गए, जो मुस्तनद इमाम थे। मुलाहिजा फरमाइएगा, 2-3 शेर पेश करके इजाजत चाहूंगा, मतलब समाज फरमाइएगा तमाम हजरात। सज धज कर अब दरवाजे पर बैठे हैं, सुनिएगा दोस्तों, सज धज कर अब दरवाजे पर बैठे हैं, गम खुशियों का भेष बदल कर बैठे हैं, गम खुशियों का भेष बदल कर बैठे हैं। और इंशाल्लाह फिर इस में दावा कर रहा हूं, कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। गम खुशियों का भेष बदल कर बैठे हैं, आप तो एक दो घूंट पी कर छलक गए, आप तो एक दो घूंट पी कर छलक गए, हमसे पूछो दरिया पी कर बैठे, दरिया पी कर बैठे, हमसे पूछो, आप तो एक दो घूंट पी कर छलक गए, हमसे पूछो दरिया पी कर बैठे हैं। और ये शेर सुनिएगा, हमसे पूछो दरिया पी कर बैठे हैं, क्या बतलाऊं कौन सा किसका कासिद है। सुनिएगा शेर, सुनिएगा ज़बान का, क्या बतलाऊं कौन सा किसका कासिद है, छतरी पर तो कई कबूतर बैठे हैं, छतरी पर तो कई कबूतर बैठे हैं, छतरी पर तो कई कबूतर बैठे हैं। और फाकों का बाजार लगाने वाले सुनेगा दोस्तों, फाकों का बाजार लगाने वाले, फाकों का बाजार लगाने वाले सुन, हम भी पेट से बांध के पत्थर बैठे हैं, हम भी पेट से बांध के पत्थर बैठे हैं। को इस मुशायरे में मदऊ किया गया। मैं जनाब जावेद हुसैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आजम शाकिरी साहब ने आपकी बेइंतहा दादो तहसीन हासिल की, मैं जनाब आजम शाकिरी को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ।